الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بے حد و بے حساب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی، ہمارے محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ منسلک، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امتیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت اقدس میں ہر طرح کے لوگ آتے، مختلف طرح کے لوگ آتے، عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا، آپ کی خدمت میں توحید کے جام پینے والے رند صبح و شام ان کا ایک آنے جانے کا سلسلہ جڑا رہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو منور فرماتے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لوگوں کو سرشار فرماتے۔ کہتے ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کوئی نیا اہتمام ہو، یاسین کی شراب ہو تو آہا کا جام ہو، پھوٹے سحر دلوں میں تو آنکھوں میں شام ہو، ہر رند کے لبوں پہ خدا کا کلام ہو۔ تو اللہ والوں کا تو یہی شب و روز اوڑھنا بچھونا ہے کہ وہ ذکر الہی سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کریں، تزکیہ نفس کریں، اور معرفت الہی کی دولت سے لوگوں کو مالا مال کریں۔ کوئی ظاہری دولت والے ہوتے ہیں، کوئی باطنی دولت والے ہوتے ہیں، کوئی معرفت الہی کی دولت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور کوئی لنگر اور نیاز تبرک لینے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ظاہری لنگر کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو باطنی لنگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے خانقاہوں پر ہر طرح کے لوگوں کا
رش ہوتا ہے اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، چنگے ماڑے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مخلوق خدا ہے۔ اگر اللہ والے بھی اس میں تفریق کریں گے تو پھر وہ جو کمزور اعمال والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ جے تو چنگیاں ہی گل دے نال لانے تو پھر مندیاں کس در جان مولا۔ تو اگر وہ صرف چنگے لوگوں کا خدا ہے تو پھر گندے لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں، کمزور لوگ کہاں جائیں، بد اعمال کہاں جائیں؟ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی سنت الہیہ پر کام کرتے ہیں کہ ان کی خدمت میں اچھے لوگ آ جائیں، برے آ جائیں، تمیز والے آ جائیں، بے تمیز والے آ جائیں، ڈاکو چور لٹیرے آ جائیں، اور گناہگار سیاکار بدکار خطاکار آ جائیں، وہ ساروں کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اپنی بزم میں بٹھاتے ہیں، اپنی صحبت، اپنی مجلس اور اپنی محفل کے اندر ان کو لیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر رنگ چڑھاتے ہیں۔ کون سا؟ کچا رنگ للاری والا کدے چڑھدا کدے لیندا، پکا رنگ محمد والا چڑھیا کدی نہیں لیندا۔ وہ ایسا صبغت اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں بندے کے اوپر، اور ایسا توحید کا جام پلاتے ہیں، ایسا عشق کا جام پلاتے ہیں، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا جام ان کو پلاتے ہیں کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ نشہ نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے، پھر وہ محبت کے جام، توحید کے جام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے جام ایسے پلاتے ہیں، پھر دنیا جان کی کوئی ترشی ان کو اتار نہیں سکتی۔ تو آج حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ سے ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل اتنا زبردست ہے، یہ آپ کا خاص عمل ہے۔ جہاں میں نے بتایا کہ مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، وہاں آپ کے پاس بیمار بھی آتے تھے۔ اللہ والوں کے پاس ہی تو ایک جگہ ہے جہاں دل آزاری نہیں ہوتی، دل آزاری نہیں ہوتی، دل توڑے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہاں فیض مدینہ منورہ شریف سے آتا ہے، چاہے کوئی نقشبندی ہے، چاہے چشتی ہے، قادری ہے، سوروردی ہے، سیالوی ہے، صابری ہے، وہ کسی سلسلے سے، ولایت کے 4 سلسلے ہیں اور پھر آگے نسبتیں ہیں، تو ولایت کے 4 سلسلوں میں یہ جو فیض ہے، فیض کا محور و مرکز چاہے کسی سلسلے سے کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے، محور و مرکز فیوز و برکات کا، انوار و تجلیات کا، وہ مدینہ منورہ شریف ہے۔ مدکین گنبد خضرا سے سب کو فیض ملتا ہے، اور چاہے کسی رنگ میں ہے کوئی، وہ چاہے کلندری رنگ میں ہے، چاہے سیالوی چشتی گولڈوی رنگ میں ہے، چاہے نقشبندی مجددی سیفی رنگ میں ہے، وہ رضوی رنگ میں ہے، قادری رنگ میں ہے، سوروردی رنگ میں ہے، جس رنگ میں بھی ہے، یہ سارے رنگ اسی کے رنگ ہیں۔ ہاں، قرآن و سنت سے، شریعت مطہرہ سے باہر نہ جائے، شریعت مطہرہ سے باہر جائے گا معاملات خراب ہو جائیں گے، اور پھر فیوز و برکات کا تسلسل بھی نہیں رہے گا۔ جتنا وہ پیچھے ہٹتا جائے گا اتنا دور ہوتا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ والے ہیں، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ تو حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت عظیم اللہ کے ولی ہیں، بہت عظیم اللہ کے ولی۔ آپ کا یہ عمل، اس عمل کی تمام امت کو اجازت ہے، کوئی بھی یہ عمل اپنے لیے کرنا چاہے، اپنے اہل خانہ کے لیے کرنا چاہے، اپنی آل اولاد کے لیے کرنا چاہے،
اپنے اعزاء و اقربا دوست احباب کے لیے کرنا چاہے تو اس عمل کو آپ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ اس کو پھیلانا ہرگز بھولیے گا نہیں، کیونکہ خیر کا پیغام ہے، بھلائی کا پیغام ہے۔ آپ لوگوں کا بھلا کریں، آپ کا بھلا اللہ فرما دے گا، اللہ بھلا فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بھلائی ایک رائی کے برابر بھی کوئی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حق رکھتا نہیں ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا فرماتا ہے، کوئی ہے جو اللہ سے بڑھ کر کسی کا بھلا فرمائے؟ تو جب بندہ بھلا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، یہ بھلائی کرنا، لوگوں کو فائدہ دینا، یہ تو میرا کام ہے، تم بندے ہو کر کر رہے ہو، تم انسان ہو کر کر رہے ہو، انسانوں کا بھلا، میری مخلوق کا بھلا، میری مخلوق کا بھلا کر رہے ہو، تو میں تو پروردگار ہوں، میں خالق مالک رازق ہوں، میں رب ہوں، رب دو جہاں ہوں، میں تمہارا بھلا ضرور کروں گا۔ اللہ ان کا بھلا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس جو مریض آتے، بیمار آتے، آپ ان کو یہ نہیں فرماتے تھے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، نہیں نہیں، آپ ان کو دم فرماتے تھے، اور آپ کا دم، آپ کا عمل قرآن مجید کا دم تھا، قرآن مجید کا عمل تھا، عمل قرآنی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آل رسول ہو، جگر گوشہ بطول ہو، آل نبی، اولاد علی ہوں، اور پھر وہ قرآن و سنت سے باہر چلے گئے؟ نہیں نہیں، وہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید سے، اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب سے، کلام لا ریب فیہ سے دم فرماتے، اور اس دم کی برکت سے آنے والے جو بیمار ہوتے تھے، مریض ہوتے تھے، اللہ ان کو شفاؤں سے نواز دیتا تھا، اللہ شفاؤں سے مالا مال فرما دیتا تھا۔ آپ کا جو خاص دم تھا، آج میں وہ دم بتانے لگا ہوں۔ وہ دم کیا تھا؟ وہ عمل کیا تھا؟ وہ تھا جب کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھتے اور معوذتین پڑھتے۔ معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورہ ناس، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس، انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ ایک ایک مرتبہ ان تینوں کو آپ پڑھتے، یعنی سورہ فاتحہ شریف، سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان تینوں کو ایک ایک بار پڑھ کر آپ مریض کے اوپر دم فرماتے۔ جب مریض کے اوپر دم فرماتے اور پانی کے اوپر بھی دم فرما دیتے، اور پھر دعا فرماتے۔ آپ کیا فرماتے؟ دعا فرماتے، اور دعا سبحان اللہ، آپ خلفائے اربعہ کا اللہ رب العزت کے دربار میں وسیلہ پیش کرتے۔ خلیفۃ المسلمین، تاجدار صداقت، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وسیلہ پیش فرماتے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وسیلہ پیش کرتے، اور پھر رب تعالیٰ کے دربار میں خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وسیلہ پیش فرماتے، اور پھر حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین داماد مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش فرماتے، اور پانی کے اوپر پھونک لگا کے مریضوں کو دیتے۔ آپ فرماتے جاؤ اس پانی کو پیو بھی، اور اس پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر بھی لگاؤ۔ اب وہ پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر لگاتے، آنکھوں پہ لگتا، چہرے پہ لگتا، سر پہ لگتا پانی،
اور اس پانی کو نوش کرتے پیتے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے ظاہری اور باطنی روگوں کو اللہ پاک مٹا دیتا ہے۔ ظاہری اور باطنی روگ ختم کرنے کے لیے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے آپ یہ عمل فرماتے اور دنیا فیض پاتی۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کے ولی کا یہ عمل اپنا لے، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے بندوں کی مقبولانے خدا کی وہ ان کی اداؤں کو اپناتے ہوئے عمل کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو محروم نہیں رکھتا۔ فیض سے اللہ پاک جھولیاں بھر دیتا ہے، لیکن یقین والوں کو فیض ملتا ہے۔ اگر کوئی یقین کرتا ہے تو اس کو فیض ملتا ہے، جو یقین نہیں کرتا اس کو فیض نہیں ملتا۔ بے یقین بندے کی قسمت میں فیض ہے ہی نہیں۔ جو بے یقینہ ہو، جس کا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں، جس کا یقین اللہ والوں کے ساتھ نہیں، اس کو پھر خیر نہیں پڑتی، وہ خالی جھولی رہتا ہے، ساری زندگی یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے، ساری زندگی رولا ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا نا، چپ رہسیں تے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ تو جو اللہ والوں کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبولان کی جو ادائیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شعائر اللہ فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ، آپ نے صفا مروہ پر جو دوڑ لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ اب قیامت تک وہ تو پانی کے لیے گئی تھی، اب تو کسی حاجی کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے کولر تو ساتھ ساتھ پڑے ہوئے، اور اب تو اور جدید ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ وہاں پر آپ حج عمرہ پر جائیں تو وہاں وہ چلتے پھرتی مشینی روبوٹ ہیں، وہ پانی کی بوتلیں لے کے پھر رہے ہیں، اور ایسے وہاں پر خادمین ہیں حرم شریف کے اندر، انہوں نے پیچھے وہ لٹکائے ہوئے ہیں پورے بیگ، ان کے اندر پانی کی بوتلیں ہیں۔ پیر صاحب وہ حاجیوں کو بلا کے، حاجی پانی، حاجی مویا زمزم، حاجی مویا زمزم اشرب، تو وہ پانی کی بوتلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب حضرت سیدہ اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہ تو پانی کے لیے گئی تھی، اب تو پانی کی حاجیوں کو ضرورت نہیں، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی بندی کی نشانی کو شاعر فرما دیا کہ یہ میری نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی طرح تم حاجیوں دوڑو گے، جس طرح میری بندی دوڑی تھی، تو تمہارا حج قبول ہوگا، تمہارا عمرہ قبول ہوگا۔ اگر تم یہ عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ حج اور عمرہ مکمل ہی تبھی ہوگا جب یہ کرو۔ تو اللہ والوں کی جو ادائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہیں۔ حضرت سید عثمان مروندی، حضرت سخی شہباز قلندر، جھولے لال قلندر رحمت اللہ علیہ، سیون شریف والی سرکار، آپ ان کے اس عمل کو آپ اپنا کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی فیوز و برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جھولیاں معمور فرما دے گا۔ کر بھلا، ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔